بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہماری آج کی کہانی کیا عنوان ہے بتائیے؟ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ہم پڑھ رہے تھے، آپ بھولی تو نہیں ہیں؟ نہیں۔ پہلا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا، اور دوسرا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا، ماشاء اللہ۔ تیسرا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، اور ماشاء اللہ۔ اور چوتھا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یعنی جیسے وہ کرتے تھے وہی کرنا، اچھا تو میں نے جیسے وہ بتاتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، ہمارے نبی کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دوسروں کی اتباع ہمیں محفوظ نہیں ہے، دوسروں کی باتیں ہمیں محفوظ ہی نہیں ہیں۔ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں محفوظ ہیں۔ ہاں، اور ایک اور بات بتائی تھی میں نے، ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، ہر بات ہمارے سامنے۔ صحیح ہے۔ اور اور جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی ہے، عملی، جو کہا وہ کرتے بھی تھے۔ اچھا، اب ہمارے نبی نے سب کو کہا لوگوں معاف کیا کرو، تو خود ہمارے نبی کتنا معاف کرتے تھے؟ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ایک جگہ ہے طائف، وہاں چلے گئے جی، وہاں لوگوں کو، تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا میں ان کو دین کی طرف بلاؤں گا، یہ مسلمان ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن انہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، کن ہے؟ وہی طائف کے کافروں نے مذاق اڑانے لگے اور گندے بچوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ دو لائنوں میں کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی کو پتھر مار رہے ہیں اتنا ہمارے نبی کو پتھر مار رہے ہیں، ہاں، یہاں تک کہ ہمارے نبی پھر ایک باغ میں پہنچے بیچارے ہمارے نبی، اور پھر ہمارے نبی اللہ پاک سے دعا مانگنے لگے۔ ایک دم ایک فرشتہ آ گیا، فرشتہ تو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ فرشتے نے غصے میں کہا انہوں نے ہمارے نبی کو مارا۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، آپ اجازت دیجئے، میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں گا، میں ادھر سے بھی پہاڑ ادھر سے بھی پہاڑ، درمیان میں ان کے گھر، یہ سارے پہاڑ میں کے درمیان میں ان کو میں دبا دوں گا۔ جیسے برگر کھایا ہے آپ نے، اوپر بھی بن ہوتا ہے نیچے بن ہوتا ہے، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ کباب۔ تو ایسے دبا کے میں ان کو بیچ میں چپکا کے رکھ دوں گا۔ لیکن ہمارے نبی اتنے نرم دل تھے، ہمارے نبی نے کہا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو ان کی اولادیں جو بعد میں پیدا ہوں گی وہ مسلمان ہو جائیں گی، معاف کر دیا۔ پھر وہ جو کافر تھے وہ مسلمان ہوں گے؟ ہاں، کافر وہ طائف کے رہنے والے وہ تو نہیں ہوئے، ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی، مطلب صحیح ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ جو اتنا مارا، ان کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، صحیح ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایسے ہی جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا، احد کے موقع پر جنگ ہو رہی تھی کافروں سے، ایک کافر نے ہمارے نبی کے پتھر مارا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تھوڑا سا ٹوٹ گیا، ان کے منہ سے خون نکلنے لگا، پتھر مارا منہ پہ؟ ہاں، اور پھر بھی ہمارے نبی نے کوئی بد دعا نہیں دی ان کو۔ پتہ ہے کیا کہا؟ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، ان کو جانتی نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، معاف کر دیا، سمجھ گئے؟ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ پہلے مکہ مکرمہ رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ہجرت کا واقعہ، کیسے چپکے سے ہمارے نبی نکلے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر غار میں چلے گئے تھے، پیچھے کافر پکڑنے آ رہے تھے ان کو، بتایا تھا نا میں۔ تو پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر ہمارے نبی مدینہ منورہ میں چلے گئے، پھر مدینہ منورہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سا لشکر لے کے آئے، کافر ڈرنے لگے، ہوئی ہم نے تو ان کو بہت ستایا تھا، ہم نے ان کو پتھر بھی مارے، ہم نے ان کو تیر بھی مارے، ہم نے ان کے لوگوں کو بھی مارا، ہم نے ان کو گالیاں بھی دیں، یہ جو ہے اس میں مکہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم نے
ان کے اوپر گندگیاں پھینکی, ہم نے ان کے گلے دبائے, اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, اے مکہ والوں تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. وہ کہنے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت اچھے ہیں, ایسے بولنے لگے. پہلے تو اتنا پھر ہمارے نبی نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی. کافروں کو معاف کر دیا, کافروں کے سامنے بولا. ہاں دیکھا آپ نے, تو قصہ ہمارے نبی کتنے نرم دل تھے. ہم تو کوئی ذرا سا ہمیں تنگ کر دے, ہم کہتے ہیں جاؤ میں تم سے کٹی ہو گئی ہیں, اب میں تم سے بات نہیں کروں گی, تم گندی ہو, تم نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا, تم نے مجھے, دوستی ہو جاتا ہے. لیکن سمجھ گئے. اب آپ بھی نیت کریں, آپ بھی اپنے نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں لوگوں کو کیا کرنا ہے, انشاءاللہ معاف کرنا ہے. رات کو میں نے کہا تھا نا, رات کو دل صاف کر کے سونا ہے. اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. رات کو آپ بولتی ہیں اللہ میاں سے یہ بات کیا؟ جب تسبیح وسبیح پڑھ لی, اے اللہ مجھے صاف دل دے دے, میں نے سب کو معاف کر دیا, ایسے بولتی ہیں؟ نہیں بولنا چاہیے. صحیح ہے, آج بولوں گی. آج بولیے گا, صحیح ہے. تو کتنی مزے کی کہانی تھی نا. جی ایسے اتنا ہمارے نبی کیسا معاف کرتے تھے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو اب میں نے آپ کو جو کہانیاں سنا رہا تھا نا, وہ کہانیاں تھیں زبردست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. صحیح ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے. اب آپ کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے ہر چیز میں. آپ مجھ سے پوچھا کریں, بابا حضور کھاتے کیسے تھے, بابا حضور پہنتے, ہاں ایک ایک چیز پوچھتے رہیں, اس پہ عمل کرتے رہیں, آپ کو یاد ہو جائیں گی. جیسے حضور عمل کیسے کرتے ہیں؟ عمل کا مطلب جیسے عمل کا مطلب وہ کام اسی طرح سے کرنا ہے. حضور جیسے بیٹھتے تھے ویسے ہمیں بیٹھنا ہے. ہاں اب تو کوئی مشکل ہے, بہت ساری سنت, بہت سارے طریقے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, گھر میں جب داخل ہوں گے تو کون سے پیر پہلے داخل کریں گے؟ سیدھا. لو پتہ ہے آپ کو. اچھا پھر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. ہاں ماشاء اللہ. اچھا پھر کیا کریں گے؟ پھر الٹا ڈالیں گے. ہاں اس کے بعد کیا کریں گے؟ گھر میں گھر والوں کو سلام کریں گے. السلام علیکم. ماشاء اللہ, دیکھو اب کتنے سارے طریقے آپ کو آتے. یہی کام حضور کرتے تھے. اچھا گھر میں آ گئے, اچھا اس کے بعد مثلاً آپ کو سونا ہے تو کیسے سوئیں گے؟ سیدھی کروٹ پہ. لو دیکھو آپ کو حضور کا طریقہ پتہ ہے, عمل کے اسی طرح. اچھا یہ بتائیے کپڑے کیسے اتارنے؟ الٹا. ہاں پہلے الٹا اور پہلے تو پہلے سیدھا. ہاں اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. لو آپ کو تو بہت سارے طریقے حضور کے پتہ ہیں. تو اب جو چیز نہیں بھی پتہ ہو نا آپ کو, آپ پوچھ لے کریں, بابا یہ کام حضور کیسے کیا کرتے تھے, یہ کام کیسے کرتے تھے. مطلب بیٹھے کیسے تھے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. بابا یہ کام کیسے کرتے تھے. یہ پوچھ رہا مامی صاحب آپ سے, نماز کیسے پڑھتے تھے. ہاں نماز کیسے پڑھتے تھے, جیسے ماشاء اللہ آپ پڑھتی ہیں نماز. ہمارے نبی نے بتایا عورتیں ایسے نماز پڑھیں, مرد ایسے نماز پڑھیں, اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. صبح دوپہر شام, کھاتے میں پیتے میں سوتے میں جاگتے میں اٹھتے میں چلتے میں پھرتے میں, ہر کام میں کیسے کرنا ہے. ہاں رویہ بھی حضور جیسا ہونا چاہیے. رویہ ہمارے نبی مسکراتے بہت تھے, تو آپ بھی مسکرانا سیکھیں, ہر وقت مسکراتی رہیں. صحیح ہے. اور ہمارے نبی جو ہے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا, اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے, بہت توجہ سے سنتے تھے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ, توجہ سے اس کی بات کو سنتے تھے جب تک. اب یہ چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. ہمارے نبی کسی کو تانا نہیں دیتے, تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تم تو گندے ہو, کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. بابا کچھ لوگ ہوتے مجھے بات بولتے تو کسی کو بات بولتے, کسی کو بھی, اور جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں ہے وہ کیا بول رہے تھے, اس لیے بولتے
بعد میں پوچھتی ہوں میں کیا بولے آپ، وہ بولتے کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا. جی جو ہمارے نبی کی سنتوں پہ چلے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیں گے کل قیامت میں. صحیح ہے. جی بہت زیادہ اس کو اجر دیں گے. صحیح ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. صحیح ہے. اچھا. اور جو ہمارے نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا نا اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا. مثلا آپ کو واش روم میں جانا ہے تو پہلے کون سا پیر داخل کریں گی؟ الٹا. اور اگر آپ نے سیدھا کر لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط. یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. سنت کے خلاف. صحیح ہے. صحیح. اس سے دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ مطلب کالا ایک دم. صحیح ہے. تو سنو، کھانا کھاتے وقت جو ہے ہاتھ دھونے چاہیے. اب آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے ایسے ہی بیٹھ گئے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے بابا. اور اگر جو ہے ہم نے غلطی سے ہاتھ ہی دھوئے، کھانا امی ڈال لی ہوں ہماری پلیٹ میں، جیسے میں بیٹھی مجھے یاد ہو جائے فوراً بستر سے اٹھ کے ہاتھ دھونا چاہیے. صحیح. صحیح. تو بس اب ایک سنت میں آپ جب آپ عمل کریں گی نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی. اور بابا سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے، سر ڈھک کے کھانا چاہیے. صحیح ہے. تو جو سنتیں آپ نے سیکھ لی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جو نہیں بھی سیکھی ہیں ان سنتوں کو پوچھ کے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. بابا مجھے یہ بھی پتہ ہے ہمیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اور جو ہے نا اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان آ کے گندے ہاتھ ڈال کے ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیتے ہیں اور گندے ہاتھ ڈال کے کھانے لگ جاتے ہیں. گندے ہاتھوں کے ساتھ کھاتا ہے. بابا لیکن شیطان نظر نہیں آتا. صحیح ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلایا بھی کریں. اپنے دوستوں کو بتایا کریں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. صحیح. سنت کا مطلب ہوتا ہے جیسے حضور نے کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے بہت ساری کہانیاں آپ کو سنا دی ہیں. اب ہم انشاءاللہ آگے اور چیز پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح. میں آپ کو کل جو سنتوں کو چھوڑتے ہیں نا تو اس کا کیا نقصان ہے انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ بڑی اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.